السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنے اپنے رولز بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ڈپریشن کے بارے میں، کچھ کویسچنز ہیں اور اس کے آنسرز ہیں۔ سوال یہ ہے پہلا کہ ڈپریشن کیا ہے، اس کی بنیادی علامات کیا ہیں، پھر یہ کہ ہم اسے اپنے پیاروں میں کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ ہمارے کسی عزیز کو، کسی قریبی کو ڈپریشن ہے اور ہمیں اس کی پہچان ہو جائے۔ تھرڈ، کیا ڈپریشن قابل علاج ہے اور ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اس کا علاج کرنے کے لیے۔ تو پہلے سوال کا جواب جہاں تک ہے کہ ڈپریشن کیا ہے اور اس کے کیا بنیادی علامات ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک اس کے فیچرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مزاج کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ آپ کے اندر بایولوجیکل چینجنگز آئیں گی، آپ کی بھوک، پیاس، نیند، اس طرح کے، اور تیسری چیز ہوتی ہیں سوچ میں تبدیلیاں۔ جو پہلی چیز ہے کور فیچرز ہیں ڈپریشن کے، اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ آپ کا دل کیسا رہتا ہے۔ اگر زیادہ تر ٹائم آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں اداسی ہے اور کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، خوشی ہوتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے، اندر تک فیل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اداسی ہے، اور اگر یہ زیادہ تر ٹائم رہ رہی ہے تو یہ ڈپریشن کا ایک فیچر ہے۔ اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزوں میں ایک چیز آتی ہے انرجی لیول۔ آپ کی باڈی کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بہت کمزوری ہو گئی ہے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، کاموں کا انیشیٹو نہیں لے سکتے ہیں، آپ کو کام شروع کرنا بہت مسئلہ لگتا ہے۔ یا اس کی ایک بہت بڑی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ رات کو سو کر صبح اٹھتے ہیں تو ایک دم تازہ دم فیل نہیں کرتے ہیں، بلکہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تیسری چیز آتی ہے لیک آف انٹرسٹ۔ آپ کی زندگی کے امور میں، آپ کے کام میں جو چیزیں آپ کو بہت پہلے پسند تھیں، ان چیزوں سے آپ کی دلچسپی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بے معنی ہو گئی ہے، بے مقصد ہو گئی ہے، کسی چیز کا دل نہیں کر رہا، جاب پہ جانے کا دل نہیں کر رہا، گھر میں کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، یا پہلے اگر آؤٹنگ کرنا پسند تھا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا پسند تھا تو اب اس میں بھی دل نہیں لگتا۔ خواتین کا کوکنگ کرنا پسند ہے، اب کوکنگ میں دل نہیں لگ رہا۔ دوسری چیز آ جاتی ہیں آپ کے ویجیٹیٹیو فیچرز، جس میں یہ ہوگا کہ نیند نہیں آتی، رات کو نیند آنے میں مسئلہ ہوتا ہے، بار بار کھل رہی ہے، اٹھتے ہیں تو لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی، بھوک آپ کی کسی کی کم ہو جائے گی، کسی کی ان یوزولی بڑھ بھی سکتی ہے، یوزول سے ڈیفرنٹ ہو جائے گا، یا کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی۔ نیند بھی یا کم ہو جائے گی یا بہت کم فیچرز میں، اے ٹیپیکل فیچرز میں یہ آتا ہے کہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ساتھ میں کچھ لوگوں کو جسم میں مختلف حصوں میں دردوں کا مسئلہ یا پیٹ خراب، کانسٹیپیشن، ایسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں ساتھ میں۔ پھر آتے ہیں آپ کے سوچ کے مسائل، اس میں زیادہ جو تبدیلی آتی ہے، ایک آ جاتی ہے کہ آپ مایوسی بہت بڑھ جاتی ہے، ہوپلیسنس ہو جاتی ہے، آپ کو آنے والے دنوں کا سوچ کے کوئی امید نہیں لگتی ہے، بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا ہے۔ دوسری چیز آتی ہے کہ بہت بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے خود اپنا آپ اپنے اختیار سے باہر ہو گیا ہے۔ اور تیسری چیز آتی ہے آپ کی کہ اپنا آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کم لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ورتھ لیسنس کہتے ہیں۔ یہ مین سوچ میں تبدیلیاں ہیں۔ سوچ کی تبدیلیوں میں کو آپ یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، کسی بھی پہلو کے، کسی بھی معاملے کے آپ کو نیگیٹو آسپیکٹس بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں تک یہ جو ساری علامات تھیں، یہ ایک قسم کا سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ ایک شخص خود بتا سکتا ہے کہ یہ کیفیت میری ہے، یا کوئی بہت قریبی ہے جس نے یہ سوال پوچھے ہیں اسے پتہ چل جائے گا۔ ادروائز آپ کو عام طور پہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا فلاں دوست یا میرے گھر کا کوئی ممبر اس قسم کی کیفیات میں سے گزر رہا ہے؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ اس کے آپ محسوس کریں گے۔ میں ایک مثال دیتی ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں اس کا مزاج بدل گیا ہے، یہ پہلے ایسی نہیں تھی، اب ایسی ہو گئی ہے کہ بچوں پہ زیادہ غصہ کر رہی ہے، اس کو جلدی کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اس کی برداشت کم ہو گئی ہے، یا ان کا جو ہے یہ بالکل بھی خوشی کا اظہار نہیں کر رہی ہیں، زیادہ پریشان لگتی ہیں، زیادہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں جس کی پہلے نہیں لے رہی ہوتی تھیں۔
سو نہیں رہی ہیں، کھا پی نہیں رہی ہیں، اور ان کے مزاج میں کافی ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ جب محسوس کریں گے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح بیوی بھی محسوس کر سکتی ہے، اور اس میں ایک آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوگی کہ اگر پیچھے کوئی پریشانی آئی ہے زندگی میں، کوئی نقصان ہوا ہے، فائنینشیل کرائسس ہیں، کوئی کسی لوڈ ون کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی لاس کسی بھی قسم کا، تو وہ بھی ایک پوائنٹ کرے گا آپ کی طرف کہ یہ کسی جو ہے زیادہ پریشان ہو گئی ہیں، ڈپریشن میں چلی گئی ہیں۔ اس طرح کے مزاج میں تبدیلیاں ہم اپنے قریبیوں میں بہت زیادہ نوٹ کر سکتے ہیں جب ہم ساتھ رہتے ہیں۔ تو تیسری چیز، اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اب آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا ڈپریشن قابل علاج ہے؟ اچھا ہاں، ایک بہت اہم بات، یہ سارے فیچرز ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ٹائم پہ ایکسپیرینس کرتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سب علامات کی جو ٹائم لائن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی نے فوراً اسے کوئی مسئلہ ہوا ہے، فوراً وہ سیڈ ہو گیا، تو یہ نارمل ریئیکشن ہے کسی بھی پریشانی کے ٹورڈز۔ لیکن اگر یہ 2 ہفتے سے زیادہ مستقل یہی علامات ہوں گی تو پھر ہم ڈپریشن کی طرف اس کو لے کر جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آج میں پریشان ہوں، اداس ہوں تو آج ہی مجھے ڈپریشن ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، ہاں، قابل علاج ہے کہ نہیں ہے؟ تو یس، ڈپریشن ٹریٹیبل ہے۔ اس کا جتنا جلدی علاج کروایا جائے اتنا اچھا ہے، کیونکہ جلدی علاج زیادہ دیر ہوتی ہے تو برین کے اندر پرماننٹ چینجز ہو جاتے ہیں، جس کے بعد اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے دوائیاں بھی ہیں، اس کے لیے کچھ مشینی علاج بھی موجود ہیں۔ ہر کسی کی ڈیوریشن پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، کون سی دوائی دینی ہے، کتنا عرصہ دینی ہے، وہ سائیکائٹرسٹ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں آف کورس۔ لیکن آپ یس اٹ از ٹریٹیبل، اور آپ کو ہیلپ لینی چاہیے اور اس کے لیے علاج کروانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے بہت سے لوگوں کو ڈپریشن کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔